الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله قل أعوذ برب الفلق من شر ما قلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اے پروردگار، اے رب العالمین، اے خالق کائنات، ہم کمزور سی بندیاں، ناتواں سی بندیاں، بے شمار نعمتوں میں کمی کا شکایت لیے ہوئے بندیاں، دنیا میں ڈوبی ہوئی بندیاں، دنیا کو سمیٹنے والی بندیاں، اسی کے لیے اپنے آپ کو مختص کرنے والی بندیاں، علم سے بہرہ مند ہونے سے دور ہٹنے والی بندیاں، رمضان کے مہینے میں تیرے اس قرآن کے تلے جمع ہوئے ہیں۔ رب العالمین، ہمارا جمع ہونا قبول فرما، ہمارے اوقات میں برکت عطا فرما۔ اس قرآن کو سننے کے جو سلیقہ ہم نے سیکھا ہے، اس قرآن کو جو کچھ ہم نے سنا ہے اسے عمل پیرا میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ جو احکام و ہدایات اور نصیحتیں ہیں اسے عملی زندگی میں جاری کرنے والا بنا دے۔ اس کے لیے قوت عطا فرما، اس کے لیے توانائی عطا فرما، اس کے لیے عقل سلیم عطا فرما، اس کے لیے دل کی رغبت عطا فرما۔ رب العالمین، قرآن مجید کے ایک ایک لفظ پر غور کرنے والے، اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق، ان کے بتائے ہوئے مختلف واقعات کی شکل میں جو سبق مجھے اور آپ کو ملتا ہے، رب العالمین اسے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر اپنے فرائض کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، پروردگار ان فرائض کی ادائیگی میں ہمیں حصہ ڈالنے والے بنا دے، اسے صحیح طریقے سے ادائیگی کا سلیقہ ہمیں سکھا دے، اور بہترین عبادت گزار بندوں میں شمار کر لے، جن کو تو برگزیدہ کرتا ہے، جن کو تو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیتا ہے، جنہیں صالحین اور متقین کے نام سے یاد کرتا ہے۔ رب العالمین، ہمیں ایسے داعیان اسلام میں شمار کر لے، ہمیں متقی اور پرہیزگار لوگوں میں شمار کر لے، اور ہمیں باقاعدہ تیرے آگے جھکنے والے عابدین میں ہمارا شمار کر لے۔ پروردگار، نماز کی صحیح سلیقہ ہمیں سکھا دے، نماز کو صحیح احسان کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس کی نگہداشت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس نماز میں اس خشیت اللہ کے ساتھ، خلوص للہیت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما کہ خدا ہم تجھے دیکھ رہے ہیں یا تو ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ احساسات کے ساتھ قیام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین، ہمارا قیام ہمارے لیے برکت کا باعث ہو جائے، ہمارا قیام ہمارے لیے نیکیوں میں اضافہ کرنے کا باعث بن جائے، اس سے برائیوں سے دور کا باعث بن جائے۔ رب العالمین، ایسی نماز کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین، نماز کو اپنے اوقات پر صحیح سالم ادا کرنے والے بنا دے۔ پروردگار، نماز میں خشیت اللہ کے ساتھ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کا فہم حاصل کرنے والے ہمیں بنا دے، اس کے لیے تدبر کرنے والے، اس کے لیے غور و فکر کرنے والے، اس کے لیے سوچ بچار کرنے والا مادہ ہمارے اندر پیدا کر دے۔ پروردگار، تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں، ہمیں نماز فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرنے والے بنا دے، اس کے لیے دل کی رغبت پیدا کرا دے، اس کے لیے جوش ہمارے اندر پیدا کرا دے۔ اس میں تہجد کی نماز ہو یا قیام اللیل کا معاملہ ہو، جیسے اس رمضان میں ہماری تراویح کا معاملہ ہو، رب العالمین ہر نماز کے بعد نوافل کا اہتمام ہو۔ پروردگار، اس کی ادائیگی کا سلیقہ ہمیں سکھا دے، جو کچھ ہم نمازیں ادا کرتے ہیں پروردگار ہمارے نامہ اعمال میں اضافے کا اور جو کمی پر اسے بھرپائی کا ذریعہ اسے بنا دے۔ رب العالمین، پروردگار تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ دوسرا فرض ہے روزہ، رب العالمین اس روزے کا صحیح سلیقہ ہمیں سکھا دے۔ پروردگار، دوسرا عشرہ اختتام پر پہنچ گیا، اس عشرے میں پتہ نہیں ہم نے کیا کیا ہے، پروردگار اگر ہم نے صحیح کیا ہے تو اجر عظیم عطا فرما، روزے کا صحیح حق ادا کرنے والے بنا دے۔ ہمیں بھوکے پیاسے رہنا تجھے پسند نہیں ہے، تجھے ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے، تقوی والے روزے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین، ہمارے اندر تقوی کی صفت کو پیدا کر دے، ہماری دلوں کی نیا کو بدل کر رکھ دے۔ رب العالمین، اس روزے کے ذریعے سے تیرے قریب آنے، تیرے لیے قیام کرنے، تیرے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنے، قرآن مجید پر تدبر کرنے، اس پر غور و فکر کرنے، اس کے لیے مختص ہونے یعنی اعتکاف کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ رب العالمین، تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس زندگی کی بحالی کے لیے، اپنی زندگی کو جاری رکھنے کے لیے رب العالمین مال جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ پروردگار، اس کی صحیح طریقے سے ادائیگی کا سلیقہ ہمیں سکھا
دے, بہترین مال کو تیرے راستے میں دینے والے ہاتھ میسر فرما پروردگار, زکوٰۃ کی شکل میں, صدقہ فطر کی شکل میں, انفاق فی سبیل اللہ کی شکل میں, صدقہ خیرات کی شکل میں رب العالمین تیرے بندوں تک رسائی کا ذریعہ ہمیں بنا دے. پروردگار ان کے دکھ درد کو سمجھنے والا, ان کے دکھ درد پر اپنے ہاتھوں کو کھولنے والا, کنجوسی اور سستی سے پرہیز کرنے والا, خنایت اور بخیلی سے دور رہنے والا رب العالمین ایسے ہاتھ عطا فرما, ایسا دل عطا فرما, ایسا ذہن عطا فرما, ایسی علم عطا فرما, اور ایسی ہی کارکردگی کے ساتھ ہمارے نامہ اعمال کی اصلاح کر لے رب العالمین. پروردگار تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں, پروردگار تیرے خانہ کعبہ کی طرف زیارت کا ہم ورد کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کا طواف کریں, ہم چاہتے ہیں کہ وہاں حج بیت اللہ ہم انجام دیں. رب العالمین راستے بند ہو گئے ہیں, اس کرونا وائرس نے تیرے اس خانہ کعبہ کو بھی گھیر رکھا ہے. رب العالمین راستوں کی طرف محیط ہو کر رہ گئے ہیں. پروردگار تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں, ان راستوں کو کھول دے رب العالمین, ان راستوں کو کھول دے. ہمیں اپنے بلاوے پر تیرے خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والے, وہاں پر طواف کرنے والے, وہاں پر سعی کرنے والے, وہاں تیرے اجتماع کو دیکھنے والے, اور وہاں سے بے پناہ فوائد لیے ہوئے لوٹنے والے ہمیں بنا دے رب العالمین. پروردگار ہمارے نصیب کو وہاں پہنچنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں اس تقدیر کے ساتھ وہاں پہ پہنچنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں, ہمیں نیکیوں کی طرف بڑھنا ہم چاہتے ہیں, نیکی اختیار کرنا چاہتے ہیں. مختلف دنیا کے ہمارے دوست ایسے ہیں, کبھی شیطان نما انسان ایسے ہیں, کبھی معاشرے والے ایسے ہیں جو مختلف طریقے سے دل کو دکھا دیتے ہیں, جو مختلف طریقے سے ہمیں روک لیتے ہیں. پروردگار ان کو ہدایت سے نصیب کر دینا, پروردگار ہمیں صحیح دوست میسر کر دینا, ہمیں صحیح رہنمائی عطا فرمانا, ہمیں صحیح رخ کے ساتھ گامزن ہونے والا سلیقہ ہمیں سکھانا. پروردگار تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر روزانہ دعائیں کر رہے ہیں. رمضان کا اتنا عرصہ گزر چکا ہے, ہر بار ہاتھ پھیلائے ہوئے تیرے دربار میں حاضر ہیں رب العالمین. ہماری رسائی کو یقینی بنا دے, اور اس بات کو جہاں ہم گونج کر تیرے پاس پہنچ رہے ہیں, پروردگار اسے سننے والا تو بن جا رب العالمین. ہماری طرف رحمت خاص کا نزول کر دے, اپنی رحمت خاص میں ہمیں اپنی پناہ لے لے, اپنی دامن میں ہمیں سمیٹ لے رب العالمین, اور ہم پر رحم کا فیضان کر دے. ہمیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما, ہمیں صحت کردار عطا فرما, ہمیں صحت ذہن عطا فرما, صحیح فیصلے کی قوت عطا فرما. رب العالمین تو اس دنیا کے اندر تو خود قرآن مجید میں کہتا ہے ایک مقصد عظیم کے تحت اس دنیا میں اتارا گیا ہے. پروردگار اس مقصد کو صحیح سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, اس مقصد کے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو تمام ذرائع ہیں اور تمام اسباب ہیں اور تمام تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. رب العالمین مقصد کو صحیح طور پر صحیح رخ کے ساتھ اس پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اس منزل مقصود پر جہاں صراط مستقیم پر ہم چلتے ہیں, صراط مستقیم پر ہمیں گامزن کر دینا, اور جہاں گامزن کر ہی چکا ہے رب العالمین مقصد ہمارے منزل مقصود تک پہنچنے تک اسے جاری رکھنا. پروردگار ہماری دعاؤں کو ان حق میں تمام قبول کر لینا. پروردگار بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, گھر میں بیٹھی ہوئی لڑکیوں کے بارے میں دعا کرتے ہیں, پروردگار ان کو اچھے جوڑے نصیب کر دے. پروردگار جن کے گھروں میں خلجان برپا ہے ان میں سکون برپا کر دے, جن جوڑوں کے درمیان لا تعلقی قائم ہو گئی ہے پروردگار وہ تعلق میں مضبوطی پیدا کرا دے, ایک دوسرے کو معاف اور درگزر کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرا دے, اور سب کے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے. پروردگار وائرس کی وجہ سے جن گھروں میں سکون مطلب غارت ہو کر رہ گیا ہے, جس کی وجہ سے خلجان میں مبتلا ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے ہر کوئی خوف میں مبتلا ہو گیا ہے, رب العالمین تیرا خوف رکھنے والے, تیرا تقوی رکھنے والے, تیرا ڈر رکھنے والے, تیرے آگے جھک جانے والے, تیرے آگے رکوع کرنے والے, ایسی صفات کے ساتھ ہمیں منظر عام پر لے آ. اس کورونا وائرس کو ہمارے اس دنیا سے تو خاتمہ کر دے, اور جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی نصیب کر دے, اور جو صحت مند ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ لے. رب العالمین ہمارے ہاتھوں کو نیچے گرنے سے پہلے اپنے دربار میں ان آوازوں کو سن لے, ان صداؤں کو سن لے, ان التجاؤں کو سن لے, اور رب العالمین ہمیں بھرپائی کے ساتھ واپس لوٹا دے. ہم جو مانگ رہے ہیں ہم اس وقت بھی ضرورت مانگتے ہیں, رب العالمین ہماری دعاؤں کی تکمیل کی ضرورت ہے اسے پورا کر دے, اور اس دعاؤں کو اس وقت کے لیے بھی رکھ دے جو ہم پر وباؤں کی شکل میں, پریشانیوں کی شکل میں, آزمائشوں کی شکل کے نتیجے میں تو اس کو پورا کرتا ہے. رب العالمین اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھ دے, اور ان دعاؤں کو اس میدان حشر میں جہاں کمی ہوگی ان ترازو میں ڈالنے والا سامان بھی پیدا کر دے. رب العالمین اپنے رضاکاری کے لیے ہمیں چن لے, رب العالمین اپنے
اپنے دائی اسلام کے لیے ہمیں چن لے رب العالمین، اپنے مخصوص بندوں میں ہمیں شمار کر دے رب العالمین، تیرے عرش کے سائے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کے مصداق میں جنت النعیم میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ پروردگار ایک ہی ایک تقاضا ہے، ایک ہی ایک دعا ہے، اور وہ ایک ہی ایک انعام کا تقاضا ہے، پروردگار ہمیں جنت نصیب کر دینا، اس جنت کے لیے تقودو کرنے والا دل عطا فرما، اس کے لیے علم عطا فرما، علم کے لیے محنت کرنے والے بنا دے، اس کے لیے مطالعے کا شوق پیدا کرا دے، صحیح کتابوں کی نشاندہی کروا دے، قرآن مجید پر غور فکر کرنے والے، اس میں غوطہ زن ہونے والے، اس پر تدبر کرنے والے ہمیں بنا دے۔ ایسے لوگ میسر فرما جو مومن کا آئینہ ہے، اس مصداق میں ہماری وہ رہنمائی کر سکیں۔ رب العالمین ان تمام چیزوں کے ساتھ اپنا خاص بندہ بنا دے رب العالمین۔ رمضان کے اختتام پر صحت کاملہ اور عاجلہ کے ساتھ بھرپور محنت کے ساتھ بھرپور کوششوں کے ساتھ جو عبادتیں کی جائیں گی اسے قبولیت کا مقام عطا فرما، اور خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں زندگی خوشیاں عطا فرما۔ رب العالمین دعاؤں کو قبول فرما، دعاؤں کو قبول فرما، دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔